والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد قل ما أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام وسلم عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وصحبك يا امام الانبیاء والمرسلین. آپ ذرا درود شریف پڑھ لیں ایک مرتبہ بابا سے بلند پڑھ لیا الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا سیدی یا امام الانبیاء والمرسلین. حمد و صلاۃ کے بعد حاضرین و سامعین محتشم اہل محبت اہل سنت السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اللہ جل شانہ کی حمد و ثنا اور حضور ختمی مرتبہ امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ منور و معطر میں درود و سلام کا نذرانہ محبت پیش کرنے کے بعد حضرات محترم بلا تمکین وقت چونکہ مختصر ہے اپنے عنوان کی جانب بڑھتا ہوں. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جو اعزاء ہیں اقرباء ہیں حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رشتہ داریاں ہیں پچھلے جمعۃ المبارک کے خطاب میں نے حدیث مبارکہ پیش کی تھی کہ قیامت کے دن ہر نسب رشتہ داری قطع ہو جائے گی ٹوٹ جائے گی پر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بروز قیامت میری رشتہ داریاں قیامت کے دن بھی رشتہ داریاں رہیں گی. اسی مناسبت سے حضور کے قریبی حضور کے پیارے حضور کے نواسے حضور کے بیٹے صلی اللہ علیہ وسلم جناب حسنین کریمین کی محبت کے حوالے سے چند گزارشات پیش کرنے کی سعادت حاصل ہوئی تھی. آج بھی پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ایک قریبی حضور کے قرابت دار حضور کے پیارے حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے جناب حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے حوالے سے چند ضروری گزارشات پیش کرنے کی سعادت حاصل ہوگی. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ نے یہ حکم فرما دیا کہ سونیا اپنے امتیوں سے اپنے غلاموں سے اپنے صحابہ سے بلکہ قیامت تک آنے والے مومنین مسلمین مسلمات سے بیٹا آج اندر آج شادی یہ فرما دیجئے کہ میں تم سے تبلیغ کی اجرت پر کچھ نہیں مانگتا. میں تمہیں آگے آؤ بیٹا شاہ صاحب بیٹا آپ سے پہلے بھی میں نے کہا چھوٹے بچے ذرا ادھر ہو جائیں ادھر آؤ بچے ادھر آؤ.
میں آپ کو جو تبلیغ کرتا ہوں جنت کی طرف لے جاتا ہوں اس پر اجرت نہیں مانگتا، اجرت نہیں طلب کرتا، ماں سوائے اس کے کہ میرے قرابت داروں سے محبت کرو، میرے قریبیوں سے محبت کرو۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قربت والے، حضور کے قریبی، حضور کے رشتہ دار، میں پچھلے 3-4 جمعہ مبارک سے یہ ایک طویل سلسلہ جاری رہا، پنجتن پاک کے حوالے سے بھی آپ نے گفتگو سماعت فرمائی ہے، موٹر بند کر دیں۔ لیکن میں آپ کو عرض کروں، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حضور کے چچا کے بیٹے ہیں، اور ان کو حضور سے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے بڑی محبت ہے، بڑا پیار ہے۔ اچھا، حضور کو اپنا خاندان بھی بڑا پیار ہے۔ اے بیٹا تھلے آؤ نا ذرا، کاکا نیچے آ، اے بیٹا نیچے آ، جڑا اتنے گیا بلا ذرا پتر، آجا آجا، جگہ ہے تھلے، بڑی جگہ، تیری جگہ بن جائے گی میرا پتر، آجا آجا، شاباش۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے خانوادہ سے بڑا محبت ہے، بڑے پیار ہے، اور نبی پاک علیہ السلام کے خانوادے میں بڑے بڑے عظیم لوگ گزرے ہیں۔ ویسے یہ میرا پسندیدہ موضوع ہے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے اجداد، حضور کے ابا جان، حضور کے دادا جان، آپ کو یاد ہوگا، مستقل سننے والوں کو یاد ہوگا کہ پچھلے سال میں نے خصوصی طور پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جان حضرت عبد المطلب پر بھی جمعہ پڑھایا ہے، اور حضور کے بابا جان حضرت عبداللہ پر بھی جمعہ پڑھایا ہے، اور وقت قریب آ رہا ہے، ربیع الاول کا موقع آ رہا ہے۔ میں انشاءاللہ میرا ارادہ ہے کہ اس مرتبہ پھر حضور علیہ السلام کے اجداد، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وہ نسبی رشتے جن سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نور چلتا ہوا حضرت عبداللہ تک پہنچا ہے، ان کے بارے میں دوبارہ سے تذکرہ محبت چھیڑا جائے گا۔ تمہید لمبی ہوتی جا رہی ہے، میں اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس یہ حضور کے چچا کے بیٹے ہیں، بولو حضور کے چچا کے بیٹے ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے نا بڑی دعائیں فرمائی ہیں، بڑی دعائیں فرمائی ہیں۔ سب سے پہلے جو میں حدیث پاک آپ کو سنانا چاہتا ہوں، آپ کا سینہ مدینہ بنانا چاہتا ہوں، اور انگلیاں پکڑ کر مدینہ طیبہ کی سونی سونی گلیوں کی سیر کروانا چاہتا ہوں۔ المستدرک للحاکم کی حدیث مبارکہ میرے سامنے ہے، 4712 حدیث کا نمبر یاد رکھیں، طویل حدیث ہے، میں مختصراً خلاصہ اور جو نفس مضمون ہے وہ میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اور اس حدیث پاک کو روایت بھی حضرت عبداللہ ابن عباس نے کیا ہے رضی اللہ تعالی عنہما۔ کبھی نہ بولے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی ولادت ہجرت سے 3 برس قبل ہوئی ہے، مدینہ طیبہ میں اپنی اماں جان کے ساتھ آ گئے ہیں، پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیر تربیت رہے ہیں۔ میں انشاءاللہ آگے چل کر بیان کروں گا کہ حضور نے ان کی تربیت کیسے فرمائی ہے، اور یہ حضور کی قربت میں کتنا قریب رہے ہیں اور کتنا حضور سے فیض پایا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے نا تمہارے لیے، یعنی اپنے اس قبیلے کے لیے، بنو عبد المطلب کے لیے، یعنی عبد المطلب کی اولاد کے لیے، حضرت عبد المطلب کی اولاد حضرت عباس ہے، پھر ان کے بیٹے ہیں، اور حضرت جعفر، یہ اس طرح جتنے جو ہے نا حضور علیہ السلام کے قریبی، فرمایا کہ میں نے تمہارے لیے اللہ سے 3 چیزیں مانگی ہیں۔ انی سألت اللہ لکم ثلاثا ان یثبت قائمکم، پہلے میں نے تمہارے لیے دعا مانگی ہے کہ مولا اس بنی عبد المطلب کو دین پر جو آ گئے ہیں ان کو ثابت قدم رکھنا، وَأَن يَهْدِيَ ضَالَّكُمْ، اور جو ابھی تک کلمہ پڑھ کر مسلمان نہیں ہوئے اللہ ان کو ہدایت عطا فرمانا۔ اور آگے جو بڑا قابل غور جملہ ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَأَن يُعَلِّمْ جَاهِلَكُمْ، اور میں نے اللہ سے مانگا ہے کہ ان میں جو جاہل ہیں اللہ تو ان
کو علم کی دولت عطا فرما، ان کو علم کی دولت عطا فرما۔ پھر میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں قبول ہوئی۔ آگے فرمایا، اور فرمایا میں نے یہ بھی اللہ سے مانگا ہے، تمہارے لیے دعائیں مانگی ہے، وَسَأَلْتُ اللَّهَ أَن يَجْعَلَكُمْ جُوَدَاءَ نُجَدَاءَ رُحَمَاءَ۔ سبحان اللہ۔ فرمایا ایک تو میں نے تمہارے لیے 3 چیزیں مانگ لی، پھر میں نے یہ بھی مانگا ہے مولا میرے ان رشتہ داروں کو سخی بھی بنا دے، بہادر بھی بنا دے، رحم دل بھی بنا دے، رحم دل بھی بنا دے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے اپنے خاندان سے محبت ہے، پیار ہے۔ آئیے خانوادہ نبوت کے چشم و چراغ، بنو ہاشم کے چشم و چراغ، بنو ہاشم کے چشم و چراغ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مبارک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال با کمال کے وقت محض 13 سال ہے۔ کتنی عمر ہے؟ 13 سال ہے۔ 13 سال کی عمر میں وہ جو ناسمجھی کا زمانہ ہے وہ نکال دیں، بچے کو سمجھی کوئی نہیں ہے، 2 سال 3 سال یا 4 سال کی عمر ہے وہ نکال دیں، باقی بچے چلو زیادہ بھی کر لیں 10 سال۔ ہمارے 10 سال کے بچے کو کتنی عقل ہے؟ نہیں، آج کل بڑی عقل ہے، آج کل بڑی عقل ہے، سارا موبائل چلانا بھی آندا ہے، پب جی بھی کھیلنی آندی ہے، فلانی گیم بھی کھیلنی آندی ہے، سارا موبائل بھی چلانا آندا ہے، سارا کوئی۔ ہون بچے سیانے ہو گئے نے، ہون بچے سیانے ہو گئے نے، والدین بھی کہندے نے ماشاءاللہ ساڈا پتر کتنا سیانا ہے، کتنا سونا جناب موبائل چلا رہا ہے۔ بھئی یہ کوئی سیانا پن نہیں ہے۔ اگر ہمارے بچے کو دین کا علم نہیں آیا، قرآن پڑھنا نہیں آیا، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنی نہیں آئی، حضور کے پیاروں کے نام یاد نہیں ہوئے، تو ایسی تعلیم اور ایسی دنائی کس کھاتے میں ہے؟ یہ حضرت عبداللہ ابن عباس کا کمال ہے، اللہ کا فضل ہے۔ میں آگے چل کے بتاؤں، ٹائم بالکل تھوڑا سا ہے، مواد بڑا طویل ہے۔ حضرات محترم تھوڑی سی عمر ہے لیکن ان کے کمالات اتنے زیادہ ہیں کہ قرآن پاک کی تفسیر بیان کر رہے ہو۔ تفسیر کے حوالے سے تو میرے پاک سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تاجدار ختم نبوت نے فرمایا کہ عبداللہ ابن عباس میری امت کا سب سے بڑا عالم ہے، سب سے بڑا عالم ہے۔ تفسیر ابن عباس یہ موجود ہے، تو فرمایا میری امت کا سب سے بڑا عالم ہے۔ یہ تو حضور علیہ السلام نے ان کے بارے میں ایک مرتبہ فرمایا اور بار بار دعائیں دی ہیں۔ کون سی دعائیں دی ہیں میں آگے چل کر عرض کرتا ہوں۔ جناب سیدنا ان کی والدہ حضرت لبابہ عامریہ بنت حارث رضی اللہ تعالی عنہ، یہ وہ خاتون ہے، یہ وہ بی بی ہے، انہوں نے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے فوراً بعد، یعنی پہلے انہوں نے کلمہ پڑھا، خواتین میں دوسری مرتبہ انہوں نے کلمہ پڑھا، یعنی یہ اول المسلمین میں سے ہے۔ حضرت عباس کے بارے میں مختلف روایات آتی ہیں کہ انہوں نے پہلے اسلام قبول کر لیا تھا، نبی پاک کے حکم کے مطابق اظہار نہیں فرمایا۔ دوسری روایت میں یہ بھی ہے کہ یعنی بعد میں جنگ بدر کے بعد بہت بعد جا کے اسلام قبول کیا۔ باہر سو حضرت لبابہ عامریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو عرف عام میں ام الفضل کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ ام الفضل۔ یہ وہی ام الفضل ہے جن کو پچھلا جمعہ یاد ہوگا، آپ کو یاد ہوگا، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یہ وہ چاچی ہے کہ جن کی گود میں حسنین کریمین نے پرورش پائی ہے۔ اور یہاں تک بھی روایتیں ملتی ہیں کہ حضرت امام حسین نے ام الفضل کا دودھ بھی پیا ہے۔ حضرات محترم، یہ ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قرصت پکھا چلا دینا میرا کی خدمت میں آئی ہیں۔ شیب ابی طالب کا زمانہ ہے، مختلف روایات ہیں، شیب ابی طالب کا زمانہ ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چچی جان حضرت سیدہ ام الفضل کو دیکھا اور فرمایا کہ میں آپ کو ایک بشارت دے رہا ہوں، پیشن گوئی کر رہا ہوں، اور میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ان قریب اللہ تبارک و تعالی آپ کو ایک بیٹا عطا فرمائے گا، آپ کو ایک بیٹا عطا فرمائے گا۔
تو عرض کی یا رسول اللہ علیہ السلام کلمہ تو پڑھ لیا ہے، مومن تو ہیں، اب جب بھی حضور سے بات کرتے ہیں تو لبیک یا رسول اللہ، وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ علیہ السلام یہ ہوگا؟ فرمایا میں نے کہہ دیا تو ہوگا، یہ ضرور ہوگا۔ آگے فرمایا، آگے میرے پاک سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت بھی فرما دی، فرمایا فَإِذَا وَضَعْتِيهِ فَأْتِنِي بِهِ، کہ چاچی جان جب اللہ آپ کو بیٹا عطا فرما دے، میں اب یہاں پر اور بہت ساری باتیں ہیں، میرے آقا جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ہے کہ اب میں چونکہ بچے بھی بیٹھے ہیں، جوان بھی بیٹھے ہیں، ابھی یہ حاملہ نہیں تھی، فرمایا قانون قدرت ہوگا، آپ حمل سے بھی ہوں گی اور اللہ آپ کو بچہ بھی عطا فرمائے گا، اور نبی نے اپنے علم نبوت سے فرمایا وہ بچہ لڑکی نہیں لڑکا ہوگا۔ آگے چوک بیٹھی ہو ذرا سبحان اللہ۔ یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا علم مبارک ہے، میں اپنے موضوع پر رہنا چاہتا ہوں۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چاچی جان ذرا دھیان کیجئے گا، جب آپ کا بیٹا پیدا ہو جائے اس کو میرے پاس لانا ہے، اس کو میرے پاس لانا ہے۔ وقت گزرتا رہا، قانون فطرت کے مطابق حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دنیا میں تشریف لے آئے، ام الفضل نے اپنا نومولود بیٹا اٹھایا، چاند سا بیٹا، ان کی خوشی کی انتہا کتنی ہوگی کہ میرے بھتیجے نے پہلے بشارتیں عطا فرمائی ہیں، اللہ نے مجھے بیٹا عطا فرما دی ہے۔ وہ خرامہ حضور کی بارگاہ میں آئے، اب آپ کی میں توجہ چاہوں گا، اب آپ کا میں ذوق دیکھنا چاہتا ہوں۔ پیارے آقا جانے دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت بابرکت میں حاضر ہو گئی ہیں، عرض کرتی ہے سونیا میرے رب نے مجھے بیٹا عطا فرمایا۔ آپ کا ذوق سلامت رہے، پورے تقریر کے اندر اس سے آپ کا ذوق نیچے نہیں جانا چاہیے، ذرا ایک مرتبہ اور اظہار فرمائیے۔ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا حکم یاد ہے، نصیحت یاد ہے، حضور کا فرمان یاد ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے کر اپنا نومولود بچہ لے کر آ گئی ہے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کو دیکھا، قربان جاؤں اس بچے کی قسمت پر کہ جس کو میرے قبری والے نے دیکھا ہے، اور اس بچے کی نظروں پر قربان جائے جو ہے تو ماں کی گود میں پر محمد کا چہرہ دیکھ رہا ہے، قبری والے کا دیدار کر رہا ہے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی چچی جان سے اس بیٹے کو، اس بچے کو لے لیا۔ اب میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 4 کام کیے، کتنے کام کیے؟ 4 کام کیے۔ ذرا میں تبرانی پڑھ رہا ہوں، کوئی گپڑی مار رہا، کوئی کہانی نہیں سنا رہا۔ میرے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فَأَذَّنَ فِي أُذُنِهِ الْيُمْنَى، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن عباس یعنی اس بچے کے دائیں کان میں اذان پڑھ دی ہے، وَأَقَامَ فِي أُذُنِهِ الْيُسْرَى، اور بائیں کان میں اقامت پڑھی ہے۔ پنجابی ترجمہ کرا، حضرت عبداللہ ابن عباس نے سجے کا اذان پڑھی ہے، سجے کا اقامت پڑھی۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اب دوسرا کام کیا، آپ کی توجہ ہے؟ دوسرا کام کیا میرے، ماشاءاللہ دی ماشاءاللہ، آگے آ جائیں، وہاں بارش ہے، بزرگ کے آگے تشریف لے، جگہ بناؤ یار، بزرگوں سے جگہ بناؤ۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا کام کیا، میرے آقا جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن اس بچے کے منہ میں ڈالا، یعنی گھٹی مصطفیٰ نے اپنے لعاب کی عطا فرمائی۔ اس بچے دی قسمت قربان نہیں جائیے، پردہ پہ آئے، کٹی مصطفیٰ دی لعاب دہن مبارک ملی ہے۔ اللہ اکبر و کبیرہ، ذرا سنتے جائیے۔
ایک کام میں، یعنی کان میں اذان پڑھی ہے، اقامت پڑھی ہے، دوسرا کام اپنا لعاب دہن سے ان کو یعنی گھٹی دی ہے. آگے ذرا سبحان اللہ کی اللہ اکبر و کبیرہ وسماہ عبداللہ. پیارے آقا نے نام بھی خود تجوید فرمایا، یعنی حضور نے فرمایا اس میرے چچا کے بیٹے کا نام عبداللہ ہوگا. ابھی حضور علیہ السلام ان کے ساتھ پیار کا اظہار فرما رہے ہیں، کبھی ماتھا چوم رہے ہیں، کبھی گالوں کو چوم رہے ہیں، اذان بھی پڑھ دی ہے، اقامت بھی پڑھ دی ہے، اور حضور نے گھٹی بھی دے دی ہے، نام بھی رکھ دیا ہے. 3 کام ہو گئے، چوتھا کام سنو گے حیران رہ جاؤ گے. اب حضور اپنی چچی کو وہ بچہ واپس کر رہے ہیں اور ساتھ ہی بشارت دے رہے ہیں، اپنے علم کا اظہار فرما رہے ہیں. میرے کملی والے نے فرمایا چاچی اذهبی ابی الخلفاء، اے خلفاء دا باپ بنے گا. خلفائے بنو عباس، یعنی حضور پہلے ہی جانتے ہیں، کبھی نہ بولے ایک دن دا بچہ ہے کملی والے اذان پڑھتے پہنے کھٹی دے رہے نے تے پیشن گوئیاں فرما رہے نے کہ ایک خلفاء دا، یعنی اے چاچی جان تیرے بیٹے کی قسمت میں، اس کی اولاد کی قسمت میں رب نے بادشاہیاں رکھ دی ہیں. آدھی فرمایا قیس قیس میری چاچی یاد رکھنا، یہ جو بچہ رب نے تمہیں عطا فرمایا ہے یہ کوئی عام بچہ نہیں ہے. یہ جیسے جیسے بڑا ہوتا جائے گا، سیانا ہوتا جائے گا، دانا بنتا جائے گا. اللہ اکبر و کبیرہ. یہ پھر کتنے دانا بنے ہیں. ایک اور روایت آ رہی ہے، وہ میں چھوڑ کر آگے چل رہا ہوں. حضرت محترم پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں رہے ہیں، حضور کی زیر تربیت رہے ہیں. 3 سال کی عمر مبارک ہے. کتنی عمر ہے؟ 3 سال کی عمر مبارک ہے. اپنی اماں جان کے ساتھ ہجرت کر کے مدینہ طیبہ میں آ گئے ہیں. اب یہ ان کا آنا جانا حضور کے گھر میں اکثر رہتا ہے. اکثر دن حضور کے گھر میں گزارتے ہیں، اکثر راتیں حضور کے گھر میں گزارتے ہیں. راتاں پتہ کیوں گزارتے ہیں؟ وہ اس لیے بھی کہ ان کی جو خالہ ہے ام المومنین حضرت سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا ان کی خالہ لگتی ہیں، لہذا یہ بلا جھجک آیا جایا کرتے ہیں. سارا عمر چھوٹی سی ہے، عمر بولو چھوٹی سی ہے، چلنا پھرنا سیکھ لی ہے، بات کرنا سیکھ لی ہے. اللہ اکبر و کبیرہ. حضور علیہ السلام کے در دولت پر کاشان نبوت پر آتے جاتے رہتے ہیں، کبھی دن گزارتے ہیں، کبھی راتیں گزارتے ہیں. اب جو ایک رات میرے کملی والے کے حضور میں گزاری ہے اس کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں. آپ کے دل کے اندھیرے کوٹھڑوں میں محبت کا چراغ جلانا چاہتا ہوں. ایک دن میرے کملی والے جناب جانے دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رات کے وقت بیدار ہوئے ہیں. حضور علیہ السلام بیت الخلاء میں تشریف لے گئے. ان کو پتا چلا ان کی بھی آنکھ کھل گئی ہے، یہ چھوٹے سے بچے ہیں، ان کی آنکھ کھل گئی ہے. یہ جلدی سے اٹھے ہیں، مشکیزہ لوٹا برتن پانی والا، بولے نہیں یار، پانی والا مشکیزہ وضو کا برتن اس نے پانی بھرا اور بیت الخلاء کے باہر رکھ دیا، یعنی جس جگہ حضور نے وضو کرنا ہے. میرے کملی والے نے جو ہی نظر پڑی ہے، میرے کملی والے نے فرمایا یہ میرے وضو کا پانی کس نے رکھا ہے؟ سیدہ میمونہ بھی جاگ رہی ہے، عرض کرتی ہے ابن اختی، اے میری بہن دے پتر نے رکھیا ہے. کوئی لفظ پنجابی کی چنگے لگتے ہیں، یا رسول اللہ علیہ السلام یہ عبداللہ ابن عباس نے رکھا ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس چھوٹی سی عمر ہے، ہاتھ باندھ کے حضور کے سامنے کھڑے ہیں. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قریب بلا لیا. اپنے کبھی نہ بھولے عمر تھوڑی سی ہے لیکن
بڑے خوش ہوئے. اب دیکھیے نا ذرا, یہ حضور کی تربیت میں رہ رہے ہیں. اگر کوئی بچہ, اگر کوئی نو عمر بچہ کسی بزرگ کی تربیت میں آ جائے, کسی پیر صاحب کی تربیت میں آ جائے, کسی سید زادے کی خدمت میں آ جائے, اس کی تربیت میں رہے, دن رات اس کے ساتھ گزارے اور اس کی پرورش کوئی اللہ والا کرے, اس پر گہرے نقوش سخت ہوتے ہیں, اس کی زندگی بدل جاتی ہے. وہ بچہ جیسے جیسے جوانی کی دہلیز پر قدم رکھتا جاتا ہے, اس کا کردار پاک ہوتا جاتا ہے, اس کا کردار پاک ہوتا جاتا ہے. آج بھی آپ کو مثالیں مل سکتی ہیں, لیکن قربان جائیں اس بچے کے نصیب پر کہ جس کے دن کا شانہ نبوت میں گزرتے ہیں, رات حضور کے حجرے میں گزرتی ہے. اب آپ کہیں گے یہ رات حضور کے حجرے میں گزرتی ہیں, اپنے سے بات کر دی ہے. نا میں طبرانی کبیر سنانا چاہتا ہوں, سبحان اللہ کی بات کرو. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ذوق کے مطابق, اپنی طبیعت کے مطابق اور اپنی عادت شریفہ کے مطابق نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے گھر میں آرام کر رہے ہیں. ایک رات کا واقعہ ہے, میرے آقا جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم, رات کا آخری پہر ہے, رات جا رہی ہے, دن آ رہا ہے, رات جا رہی ہے, دن آ رہا ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس نے دیکھا, کبھی نہ بھولیں چھوٹی سی عمر ہے, انہوں نے دیکھا میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے حجرہ نور میں مصلی پر کھڑے ہیں, اپنے رب کے ساتھ راز و نیاز میں مصروف ہے, یعنی نماز پڑھے. آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ یعنی نماز پڑھ رہے ہیں. انہوں نے جلدی سے وضو کیا, جلدی سے بولو, ذرا بولو, جلدی سے وضو کیا. وضو کر کے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیچھے آگے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو گئے, حضور کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں. حضور کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں. جلد ہی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو احساس ہو گیا کہ عبداللہ میرے پیچھے کھڑا ہو گیا. اب یہاں پر میرے آقا نے ایک مسئلہ بھی سمجھا دیا اور ایک عمل بھی کر کے بتا دیا. میرے آقا نے اپنا نماز کے دوران, یہ مسئلہ بعد میں سمجھاتا ہوں, نماز کے دوران دایاں ہاتھ پیچھے فرمایا, عبداللہ کو پکڑ کے آگے فرمایا, اپنے ساتھ کھڑا کر لیا, پھر نماز میں مصروف ہو گئے. اچانک حضور رکوع میں جاتے ہیں, سجدے میں جاتے ہیں, یعنی منہمک ہو گئے نماز میں. عبداللہ فرماتے ہیں میں کھسک کے وہیں آ گیا جہاں پر کھڑا تھا. قبلی والے نے تو مسئلہ سمجھایا کہ بندہ کلا نماز پڑھ رہے ہوگے, پیچھے کوئی آوے کہ وہ بالکل پیچھے نہیں کھڑا ہوئے گا, سجے پاسے آ کے کھڑا ہو جائے گا, امام دے قریب کھڑا ہو جائے گا, اور امام کو اگر پتہ لگ جائے انہوں آگے کر سکتا ہے. بعد جو کوئی ہو رہا گیا وہ پھر پیچھے چلا جائے گا, نماز ٹوٹے گی نہیں, نماز جاری رہے گی. ایک ہے گا مسئلہ, نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں, یہ پیچھے آ کے اسی جگہ پر کھڑے ہو گئے جہاں پر پہلے آ کر کھڑے ہو گئے. حضور علیہ السلام نے نماز مکمل فرمائی, سلام پھیرا, پیچھے مڑ کے دیکھا عبداللہ پیچھے بیٹھا ہے. حضور مسکرائے, میرے آقا نے فرمایا, توجہ ہے مسلمانوں, میرے نبی نے فرمایا, اے عبداللہ میں نے تو تمہیں مسئلہ سمجھایا ہے کہ اگر اس طرح کا معاملہ ہو تو اس طرح ہونا چاہیے. عرض کی یا رسول اللہ علیہ السلام, کبھی نہ بولیں یہ بچہ ہے, چھوٹے سے بچے ہیں. عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ علیہ السلام, اب میں طبرانی کبیر سے آپ کو ان کے جملے پڑھ کر سناتا ہوں. اب ينبغي لأحد أن يصلي بهذا عقاب عند رسول الله الذي أعطاك الله أكبر وكبيرا. عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ علیہ السلام, آپ تو خاتم الانبیاء ہیں, آپ کو تو اللہ نے نبوت عطا فرمائی ہے, میری کیا مجال کہ میں آپ کے برابر کھڑا ہو جاؤں. ادب کے دروازے کھول رہے ہیں. یہ جو آج ہم حضور کا ادب کرتے ہیں, حضور کی ہر نسبت کا ادب کرتے ہیں, اگر حضور کے ساتھ گھر والوں کو نسبت ہے ان کا بھی ادب ہے, در والوں کو نسبت ہے ان کا بھی ادب ہے. ارے حضور کے دیس کے
آپ سمجھ سکتے ہیں یہ بچہ چھوٹا سا اتنی چھوٹی عمر میں اس کے علم کا، اس کے فہم کا، اس کی محبت کا، اس کے عشق کا عالم یہ ہے. جوان ہوگا تو کیا ہوگا؟ کیا عالم ہوگا؟ اچھا پھر جوان ہوگا تو کیا عالم ہوا؟ حج کرنے گئے تو حج کے دوران آپ نے سورۃ النور کی تفسیر بیان کرنا شروع کر دی. تفسیر بیان کرتے جا رہے ہیں. حاضرین بڑے انہماک سے ان کی گفتگو سن رہے ہیں. حضرت ابو رافع جلیل القدر تابعی ہیں. وہ کہتے ہیں ایک بندہ ایجدی تفسیر بیان کر رہے ہیں، رومی اور شامی عیسائی اگر اس کی تفسیر سن لیں تو واللہ وہ مسلمان ہو جائیں، واللہ وہ مسلمان ہو جائیں. اللہ اکبر. یہ اس قدر ان کا علم. پھر مدینہ طیبہ میں ان کا حلقہ لگتا ہے جس میں بڑے بڑے صحابہ بھی آتے ہیں، بڑے بڑے تابعین بھی آتے ہیں جو ان کے علم و فضل سے فیض پاتے ہیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو کئی مرتبہ اپنے قریب بلایا. ابن عمر روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ میرے بابا جان نے ایک دن سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے عبداللہ ابن عباس کو بلوایا، بلوا کر قریب بٹھایا، سر پہ ہاتھ پھیرا، سر پہ ہاتھ پھیرا اور ساتھ ہی کہنے لگے کہ بیٹا میں نے ایسے نہیں تمہیں بلایا، میں نے کئی مرتبہ دیکھا ہے میرے قبلی والے نے تمہارے سر پہ ہاتھ بھی پھیرا ہے، ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ اپنے لعاب دہن کا لنگر بھی عطا فرمایا. اللہ اکبر. جس کو کئی مرتبہ، بارہا مرتبہ میرے آقا جان دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب دہن کا لنگر ملا ہوگا، اس کی عظمت، فقاہت، علم کا عالم کیا ہوگا. حضرات محترم علم کا عالم یہ ہے. بڑے بڑے علماء آپ کی خدمت میں آتے ہیں، بڑے بڑے اہل علم آپ سے مسائل پوچھنے آتے ہیں، لیکن ادب کا عالم یہ ہے، ادب کا عالم یہ ہے. اگر آپ کی اجازت ہو تو میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں. کبیر میں آیا ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ایک دن آپ نے دیکھا کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ایک بہت بڑے صحابی، حضور کے بہت بڑے غلام نوکر ہیں. کنز العمال فی سنن الاقوال میں تفصیل کے ساتھ یہ واقعہ آیا ہے. حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی ہیں. آپ کی توجہ چاہوں گا، یہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل ہے، آپ کا ادب ہے، آپ کا اخلاق ہے، آپ کی عاجزی ہے، آپ کی انکساری ہے. وہ آئے، وہ گھوڑے پر بیٹھنے لگے ہیں. انہوں نے نا رکاب میں ہاتھ رکھ لیا، یعنی رکاب کو پکڑ لیا. رکاب کسے کہتے ہیں؟ جس کے اندر پاؤں ڈال کر گھوڑے پر سوار ہوا جاتا ہے. میں چاہتا ہوں کہ عربی بھی زبان میں سناؤں، آپ کو مزہ آ جائے گا. ان عمار بن ابی عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال ان زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ رکب یوما فاخذ ابن عباس برکابہ. انہوں نے ہاتھ رکھ لیا. فقال له تنحى عني رسول اللہ. وہ جلدی سے نیچے اتر آئے. انہوں نے کہا کہ اے عبداللہ ابن عباس، اے میرے نبی کے چچا کے بیٹے، یہ کیا کر رہے ہیں؟ اب وہ پتہ کی کہنے رہے ہیں؟ فقال هكذا امرنا ان نفعل بعلمائنا وكبرائنا. حضور آپ پریشان نہ ہوں، ہمیں علماء کا اور بڑوں کا ادب کرنا اسی طرح سکھایا گیا ہے، اسی طرح سکھایا گیا ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے کی بات سن کر حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا آخذہ بیادی کا، اے میرے محبوب کے چچا کے بیٹے، آپ ذرا اپنا ہاتھ تو باہر نکالیے، یعنی ہاتھ باندھے کھڑے ہیں، ہاتھ تو آگے کیجئے. انہوں نے ہاتھ چوم لیے. صحابی رسول نے ان کے ہاتھ چوم لیے. وہ کہنے لگے تسی کی کیتا ہے؟ میں جو ہاتھ رکھیا تسی آکھیا کی کر دے پہ ہو، اور تسی میرا ہاتھ چنے ہیں تے تسی کی کر دے پہ ہو. اللہ اکبر و کبیرہ. وہ کہنے لگے ہاکذا امرنا ان نفعل باہل بیت نبینا.
کرنا ہے. ہمیں سکھایا گیا ہے نبی کے اہل بیت سے پیار بھی اس طرح کرنا ہے. اللہ اکبر. یہ وہ عبداللہ ابن عباس ہے جن کو میرے آقا نے اپنا اہل بیت قرار دیا ہے اور ان کے حق میں دعائیں فرمائی ہیں. اللہ حضرت عباس آپ کے چچا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے, اپنے بال بچوں کو لے کے آئے, اپنی آل اولاد کو لے کر آئے. حضور ان سے بڑا پیار فرماتے ہیں, ویسے ہی حضور بچوں سے بڑا پیار فرماتے ہیں. حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ ایک دن ہم دونوں بھائی عبید اللہ ابن عباس اور عبداللہ ابن عباس دونوں گلی میں کھیل رہے ہیں. مدینے کی گلی ہے, یہ دونوں شہزادے کھیل رہے ہیں. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سواری پر گزر رہے ہیں. اچانک ان کو دیکھا, حضور رک گئے, ان کو اٹھا لیا, فرمایا اتنا پیار کیا, ایک کو سواری کے آگے بٹھا دیا, دوسرے کو پیچھے بٹھا. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بال بچوں کو لے کر حضور کی بارگاہ میں آئے ہیں, حضور کے گھر میں آئے ہیں. پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے رب کی بارگاہ میں دعائیں کر دی ہیں, اے مولا یہ بھی میرے اہل بیت ہے, ان کو میرے گھر والوں میں شامل کر لے, ان کو پاک کر دے. صحابہ کہتے ہیں جب یہ حضور دعائیں کر رہے تھے, حجروں میں سے امہات المومنین کی آمین کی آوازیں بھی آ رہی ہیں. اللہ اکبر و کبیرہ. کتنی پیاری زندگی گزاری ہے, کتنا سونا وقت گزارا ہے. علم کے ساتھ شغف ہے, علم حدیث کے ساتھ شغف ہے, علم تفسیر کے ساتھ شغف ہے. علم حدیث میں آپ کی خدمات الگ موضوع ہے, علم حدیث میں آپ کی خدمات الگ موضوع ہے. علم تفسیر میں اور علم فقہ میں آپ کی خدمات یہ الگ الگ عنوانات ہیں. لیکن میں آپ کی صرف محبت کی خاطر آپ کو آپ کی خدمت میں لے کے جانا چاہتا ہوں کہ ہمیں حضور کے گھر والوں سے, حضور کے اہل بیت سے, حضور کے خاندان والوں سے پیار کرنا ہے, کیونکہ یہ میرے رب کا حکم ہے, یہ میرے رب کا فرمان ہے. حضور نے فرمایا تم سے کوئی اجرت طلب نہیں کرتا, صرف اتنا میرے قرابت داروں سے پیار کیا کرو. اللہ اکبر و کبیرہ. پھر ان کی زندگی گزرتی رہی ہے, زندگی گزرتی رہی ہے. میں چاہتا ہوں پورے 1:30 بجے جماعت کھڑی ہو جائے, مختصر کرتا ہوں. ان کی زندگی گزرتی رہی, بیمار ہو گئے. حضور نے پہلے ہی فرما دیا تھا, پتہ کیا فرمایا؟ حضور نے فرمایا عبداللہ ایک وقت آئے گا تیری آنکھوں کی بینائی چلی جائے گی, لیکن میں وعدہ کرتا ہوں موت کے بعد اللہ تمہیں دوبارہ بینائی عطا فرما دے گا. اللہ دی اللہ ہی جانے, نبی پاک دا فرمان جانے, عبداللہ ابن عباس جانے. وقت گزرتا گیا, بیمار ہو گئے, آنکھوں کی بینائی چلی گئی, روشنی چلی گئی. حکیم آیا, طبیب آیا, اس نے کہا میں بڑا حاذق حکیم ہوں, بڑا اچھا علاج کروں گا. صرف آپ نے کرنا یہ ہے, پرہیز یہ کرنا ہے کہ 7 دن سجدے کی حالت میں نہیں جانا تاکہ آنکھوں پہ بوجھ نہ پڑے, میں جو دوائی دوں اس کا اثر ہو. فرمایا طبیبہ تیری کوئی لوڑ نہیں ہے, طبیبہ تیری کوئی لوڑ نہیں ہے, میں اس شفا سے بہتر ہوں کہ اللہ مجھے بیمار رکھے, میں اس کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوتا. جا کے ڈیرا لگا لیا, وہاں پر مدرسہ بنایا, لوگوں کو قرآن بھی پڑھاتے رہے, حضور کی حدیث بھی پڑھاتے رہے, نبی پاک کے دین کا علم پھیلاتے رہے. آخر کار 71 سال کی عمر میں آپ کا انتقال ہو گیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. آپ کی نماز جنازہ حضرت سیدنا امام محمد بن حنفیہ نے 4 تکبیرہ کہہ کے پڑھائی. 4 تکبیرہ پڑھے نا, 4 تکبیریں کہہ کر آپ کی نماز جنازہ پڑھائی. آپ کی نماز جنازہ پڑھانے کے بعد حضرت محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو کے کہتے ہیں اللہ اللہ اس امت کا عالم چلا گیا, عالم ربانی چلا گیا. اللہ اکبر و کبیرہ. ابھی آپ کو دفنایا نہیں ہے, توجہ چاہوں گا, آپ کی چارپائی پڑی ہے, آپ کا جسد اقدس پڑا ہے, کفن میں آپ لپٹے ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ ایک پرندہ آیا, سفید رنگ کا پرندہ آیا, وہ آپ کے کفن میں آ کر غائب ہو جاتا ہے. لوگ کہتے ہیں یار پرندہ ہن بار
اے ہون نکلدا ہے جدوں نکلے تے حضرت عبداللہ ابن عباس کو دفن کیا جائے لیکن کافی وقت گزر گیا وہ پرندہ باہر نہیں آیا ایک صحابی نعرہ مار کے کہنے لگیا اے پرندہ کوئی نہیں آنا منتے لگ دے عبداللہ ابن عباس کی اکھا دا نور آ گیا آپ کو قبر میں جب اتارا گیا اللہ اکبر یہ ہوتے ہیں اللہ والے یہ ہوتے ہیں نبی والے یہ ہوتے ہیں وہ جن سے اللہ بھی راضی ہے رسول بھی راضی ہے جب قبر میں اتارا جا رہا ہے صحابہ کرام کہتے ہیں تلاوت کرنا لاؤ قرآن پڑھنا لاؤ نظر کوئی نہیں آ رہا پر قرآن پڑھے فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی ترجمہ پھر کسی والے سراما گے وما علینا الا البلاغ